فیصل ایک بہت پیارا اور ذہین بچہ تھا، خوب پڑھ لکھ کر کلاس میں اول آنے والا، سب کے کام آنے والا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا، پیاری پیاری پریوں والی، تاج پہنے ہوئے بادشاہوں والی، نیک دل لکڑہارے اور بہادر شہزادے والی، ایسی ڈھیر ساری کہانیاں اس کے پاس تھیں۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اس کا صرف یہی کام تھا کہ وہ کہانیاں پڑھتا رہتا۔ فیصل کھانا کھا لیجئے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ نیلی پری کی کہانی پڑھ رہا ہوں۔ فیصل آپ کے دوست کرکٹ کھیلنے کے لیے بلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیک دل لکڑہارے کی کہانی پڑھ رہا ہوں۔ فیصل یہاں اتنی رات کو کون سی کہانی پڑھی جا رہی ہے؟ جی، کہانی کا نام جادو کی چھڑی ہے۔ صبح دوپہر شام رات جب بھی فرصت ملتی اور کوئی کام نہ ہوتا، وہ ہوتے اور کہانیاں ہوتی۔ امی میں بہت برا ہوں، شاید لالچی بھی ہوں، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ امی نے حیران ہو کر کہا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں اور سب کے کام آتے ہیں، امی نے اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ مگر امی، آج میں نے بوڑھے شخص کو سڑک پار نہیں کرائی، اس لیے کہ مجھے کسی پری نے آ کر جادو کی چھڑی نہیں دی جسے ہلا کر میں چاکلیٹ منگوا لوں، کہانیوں کی کتابیں منگوا لوں اور کرکٹ کا سامان منگوا لوں۔ میں بہت برا ہوں۔ امی، مگر یہ پریاں رہتی کہاں ہیں؟ ملتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے جادو کی چھڑی نہیں چاہیے، مگر مجھے یہ تو معلوم ہو کہ وہ رہتی کہاں ہیں۔ فیصل اسی طرح امی کے گلے سے لگ کر روتا رہا اور رو رو کر کہتا رہا۔ اچھا فیصل، آپ یہاں برابر بیٹھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پریاں کہاں رہتی ہیں۔ فیصل کی امی نے فیصل کو اپنے برابر بٹھا کر ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ فیصل کا دل دھڑک رہا تھا، امی کو معلوم ہے پریاں کہاں رہتی ہیں۔ امی جلدی بتائیے، پریاں کہاں رہتی ہیں؟ انہوں نے جھٹ سے آنسو پوچھے اور خوش ہو کر کہا، بیٹا پریاں دل میں رہتی ہیں۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو تو ناچتی ہیں، گاتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں۔ دل میں رہتی ہیں؟ فیصل کی سمجھ میں نہ آیا، کیا مطلب؟ وہ کوئی اچھا کام کر کے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیسے ناچتی اور گاتی ہیں۔ کھانا کھا کر وہ یہی سوچتے ہوئے باغ میں آ گئے۔ باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر ان کا دل اداس تھا۔ وہ ایک کرسی پر آ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تبھی آم کے درخت پر بنے ہوئے ایک گھونسلے سے چڑیا کا ایک بچہ گھاس پر آ گرا۔ چڑا اور چڑیا بھی گھبرا کر اپنے گھونسلے سے باہر نکل آئے اور چوں چوں کر کے بچے کے ارد گرد پھرنے لگے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے، ان کا بچہ بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ فیصل نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ میں کیسے اسے دوبارہ گھونسلے میں رکھوں؟ یہ تو بہت اونچا ہے، فیصل نے پریشانی سے سوچا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ فوراً۔ فیصل صاحب یہ کہانیاں پڑھ پڑھ کر خود کو بھی نیک اور بہادر شہزادہ سمجھنے لگے تھے۔ ان کا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ نیک دل شہزادے کی طرح سب کے کام آئیں، کسی بوڑھے فقیر کو سڑک پار کرائیں تو لال پروں والی پری انعام میں ڈھیر ساری چاکلیٹ اور کھلونے دے، روپوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دے جس سے وہ فوراً کہانیوں کی کتابیں خرید لیں۔ کبھی مشکل میں پھنسیں، امتحان کے سوال یاد نہ ہو رہے ہوں تو نیلی پری ان کی مدد کو آئے اور انہیں جادو کی چھڑی دے جس سے ہر کام فوراً ہو جائے۔ وہ ہمیشہ بوڑھے لوگوں کو سڑک پار کرا دیتے، ان کا سامان اٹھا کر گھر چھوڑاتے، مگر کبھی بھی کسی پری نے انہیں چاکلیٹ نہیں دی۔ ٹمی کے کتے کو سخت سردی میں جا کر کمبل اڑاتے، کسی پری نے خوش ہو کر جادو کی چھڑی نہیں دی۔ نیک دل لکڑہارے کی طرح اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام آتے، مگر رنگ برنگی پریوں نے آ کر خوشی کا رقص نہیں دکھایا۔ اب تو فیصل سخت مایوس ہونے لگے تھے۔ دنیا میں کوئی پری نہیں ہے جو آ کر خوشی سے ناچ کر دکھائے، چاکلیٹ کھلائے، کہانیوں کی کتابیں دلائے۔ غصے میں آ کر انہوں نے بادشاہ اور پریوں والی کہانیاں پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب وہ نائٹ رائڈر دیکھنے لگے تھے اور فرصت میں کہانیاں پڑھنے کی بجائے ویڈیو گیم کھیلتے۔ آج اسکول سے آ کر وہ بہت اداس تھے، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ بار بار اس بوڑھے شخص کا خیال آ رہا تھا جو کسی نیک دل بچے کا منتظر تھا جو اسے سڑک پار کرا دے، مگر انہوں نے اسے سڑک پار نہیں کرائی تھی اور گھر آ گئے تھے۔ مگر اب انہیں خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اتنا لالچی ہوں کہ ایک جادو کی چھڑی کے لیے نیک کام کروں، جبکہ امی کئی بار کہہ چکی تھیں کہ آپ کے ہاتھ جادو کی چھڑی سے زیادہ مضبوط ہیں، ان سے محنت کر کے سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ میں بہت برا ہوں، انہوں نے سخت غمگین ہو کر سوچا۔ اس بوڑھے شخص نے کتنی مشکل سے سڑک پار کی ہوگی، انہیں وہ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا۔ اسی غم میں وہ شام کو دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے نہ گئے۔ کیا بات ہے فیصل،
آج آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ آخر امی نے پوچھ ہی لیا۔ امی کا پوچھنا تھا کہ فیصل ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ جادو کی چھڑی سے زیادہ قیمتی اور مضبوط ہیں۔ آپ کا ذہن جادو کی چھڑی سے زیادہ تیز کام کر سکتا ہے۔ وہ جلدی سے اسٹور کی طرف چلے گئے اور اپنے ننھے ہاتھوں سے سیڑھی کھینچ کر باغ میں لے آئے۔ ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ فیصل، نائٹ رائڈر شروع ہو گئی ہے، آ جائیے، امی نے کمرے سے آواز لگائی، مگر انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی اور سیڑھی کو درخت سے لگا کر اوپر چڑھ گئے اور چڑیا کے بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا اور چڑھا شکر گزار نظروں سے فیصل کو دیکھنے لگے۔ فیصل کے گرد خوشی سے چکر لگانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ شکریہ ادا کر رہے ہوں اور دعا دے رہے ہوں۔ فیصل اب اداس نہیں رہے تھے، وہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ انہیں نائٹ رائڈر کے نکلنے کا بالکل افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں خوشی کی پیاری پیاری لہریں اٹھ رہی تھیں۔ تب انہیں یاد آیا کہ امی نے کہا تھا کہ پریاں دل میں رہتی ہیں اور نیک کام کرنے پر ناچنے لگتی ہیں۔ ان کے دل میں خوشی کی جو لہریں اٹھ رہی تھیں وہ بہت پیاری، بہت اچھی لگ رہی تھیں، چاکلیٹ سے بھی زیادہ اچھی، کہانیوں کی کتابوں سے بھی زیادہ اچھی، کرکٹ کے سامان اور جادو کی چھڑی سے بھی اچھی۔ فیصل کو لگا جیسے اس کے دل پر پریاں ناچ رہی ہیں۔